سبھی دیکھنے والوں کو ہم لوگ ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں، تشاری شو میں. ہم لوگ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، میرے خیال تو روزہ خراب کرنے کی شاید وہ جی بات چل رہی بالکل. تھی. جی کنٹینیو کیجیے آپ. تو میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ بڑی شدت سے روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہماری آپس میں بھی بات چیت ہوئی ہے کہ یار میرا روزہ نہیں خراب ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے. دیکھیں روزہ خراب کرنے پہ آئے تو بات دیکھیں، یہ بھی بات ساری جو ہے وہ نیت پہ آ گئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے نیت کی صبح کے ٹائم میں، اب آپ کا ٹرسٹ ہو گیا، ایک پرومس ہو گیا اپنے آپ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کہ میں نے جو ہے یہ کچھ ایک چیزیں جو ہے وہ پورے دن میں نہیں کرنی. اب ان میں کیا، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ خراب بھی ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں اس بارے میں بھی آگے. اور وہاں سے روزہ مضبوط بھی ہوتا ہے. آپ کا پرومس ہو گیا، اب آپ اپنے کام پہ روٹین پہ جا رہے ہیں. روزہ کس کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلے روزہ آپ کے ہاتھ کا، آپ کی زبان کا، آپ کی آنکھ کا. اب فرض کریں کہ کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کہی، تھپڑ مار دیا. اب وہاں پہ غصے کا نہ آنا، غصے کو کنٹرول کرنا روزہ خراب ہونا نہیں. غصے کا نہ آنا، غصے کو کنٹرول کرنا روزہ. اچھا. جہاں پہ آپ نے غصہ کیا، آپ غصے سے باہر گئے، غصہ آپ پہ حاوی ہوا، روزہ خراب. وہی سینسز آپ پہ حاوی ہوئی یا آپ سینسز پہ یہ حاوی بات. ہوئے؟ اب اسی بات پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے جائیں، زبان. اب آپ سے کسی نے گندی بات کہہ دی، یہاں پہ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ایف یو فارورڈ یو، تو جو بھی وہ کہتے ہیں. اینی ویز اب آپ نے اس کے بدلے میں صبر کرنا ہے، نہیں کچھ کہنا. غصہ تو آتا ہے، کوئی بندہ کہے گا تو اچھا تم ایکس وائی زیڈ، تو وہ ایکس وائی زیڈ اس نے کہہ تو دیا. اب آپ نے کنٹرول کرنا، یہ روزہ ہے. آپ نے کنٹرول کھو دیا، روزہ گیا. اس کے بعد سب سے مزیدار چیز ہونے آپ کی آنکھ. اب دیکھیں اب آنکھ کو کیسے کنٹرول کریں، یہ بہت انٹرسٹنگ اور سینسیٹیو ٹاپک ہے. اب یہاں پہ چھوٹ مل گئی تھوڑی سی، نہیں چھوٹ ملی چھوٹ ملی ہے، چھوٹ ملی آئی ہے. فیسٹنگ الاؤڈ ہے؟ نہیں آئی فیسنگ الاؤ نہیں ہے. اچھا اس میں پرسنٹیج ہے اچھا. پراپر. اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی حسین و جمیل خاتون، ظاہر خاتون ہی آئے گی آپ کی، یا آپ اگر خاتون ہیں تو کوئی بندہ حسین و جمیل آ گیا، تو اپوزٹ سیکس میں اسپیشلی بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز جو ہے جو کہ لمیٹڈ حدود سے زیادہ خوبصورت ہے، مطلب میں اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ کی سینسز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو اس کو دیکھنے کے لیے سیکنڈ بار. یہاں پہ پرابلم شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا کپڑا شروع ہو رہا ہے. اگر تو غلطی سے نظر پڑ گئی، آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت لڑکا ہے، اچھا اوکے چلو، آپ نے آنکھیں واپس کر لیں، فوراً یاد آیا کہ روزہ، آنکھیں نیچے کر لیں، بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ نے دیکھا اور پھر وہاں دیکھتے رہ گئے، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، تو اگر یہ غزل وہاں پہ حاوی ہو گئی آپ کے اوپر، جگجیت صاحب کی، مولا ان کا کرم کرے، اور اچھے سنگر تھے، اور اگر یہ غزل آپ کے اوپر فٹ ہو گئی اور یہ آپ کی آنکھ وہاں ٹکی رہ گئی، تو روزہ خراب. تو یہ بہت ساری دلچسپ چیزیں ہیں، مگر اوور آل اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، انلیس آپ جو ہے وہ لمٹ کو پار نہیں کرتے. تو لمٹ کی پار کرنا، وہ تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ گزر جانا، وہ لمٹ پار ہو جاتی ہے. ہاتھا پائی کر رہے ہیں، بلڈ نکل گیا، وامٹنگ آ گئی، اس کے بعد آپ نے جا کے غلط طریقے سے خاتون کو یا آدمی کو جا کے حق کر لیا، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں، نامحرم کے ساتھ ایسا کچھ بھی، تو وہ یہ سب چیزوں میں جو روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ریلیشن ہو جاتا ہے اس دوران، تو بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ وہ تو ریلیشن ویسے ہی ہسبینڈ وائف کا ہے. نہیں، یہاں پہ جو روزہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، ایون دو وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف آپ کے لیے روزے میں حلال ہیں، مگر آپ اس سے ایسی محبت والی باتیں یا کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے آپ کو کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ، مطلب آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں.
تو یہ آپ کے ہسبینڈ وائف کے اندر بھی جو ہے وہ اس میں آپ کو احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ غلطی رمضان سے کے ایسا دوران ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ریلیشن. نہیں، رمضان کے دوران بھی، اور مطلب ظاہر ہے آپ جب ایسی یہ کیونکہ ایام کچھ مخصوص ہوتے ہیں، 30 دن رمضان کے جو ہوتے ہیں اس میں سارے مسلم روزہ رکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ عبادت میں سرو کریں. اور اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کسی دوسرے انسان کی دل آزاری نہیں کرتے یا کرتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. آپ کتاب پڑھیں، آپ مووی دیکھ لیں، کوئی ایسی مووی دیکھ لیں جس سے آپ کو نالج مل سکتا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ واک کر سکتے ہیں، جا کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، میری طرح بزی ہو سکتے ہیں. کھانے کی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے ویسے. تو ریلیشن کی بات جب کر رہی تھی بات، وہ اس کی تھوڑا اور کریے بات. آپ جب ہسبینڈ وائف کی آپ لگی ہوئی تھیں کہ ریلیشن میں جو ہے وہ اس رمضان میں یا اس ریلیشن میں ہم لوگ اور کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ کچھ کہہ رہی تھی میرے خیال سے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب آپ ہسبینڈ وائف کے حساب سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ نے روزہ بھی آبویسلی ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، رائٹ. تو اس میں اگر آپ نے پہلی بات تو آپ کوکنگ اکٹھے کر سکتے ہیں، آپ افطاری کی تیاریاں، آپ سحری کی تیاریاں، تو اس میں بھی آپ ایک دوسرے کو انکریج بھی کر سکتے ہیں. پیار محبت بھی بڑھتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو کبھی اٹھنے کا من نہ ہو تو ایک دوسرے کو اٹھا بھی سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کسی ایک کا اپنی اندریوں پہ کنٹرول نہیں رہا تو ہو سکتا ہے اس کو بھوک زیادہ لگی ہو، پیاس زیادہ، غصہ زیادہ آیا ہو یا سیکشل ارج ہو، تو دوسرا پارٹنر اسے کس طرح سے سنبھال سکتا ہے. ظاہر ہے وہ زیادہ کلوز ریلیشن شپ، دیکھیں وہی ہسبینڈ وائف کے ہم لوگ زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن جو ہے نا بہت خوبصورت ہے. اور میں تو یہاں تک ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت ریلیشن شپ ہے ہی نہیں کوئی. اس سے آپ اپنے دوست کی طرح گپ شپ مار سکتے ہیں، آپ دوستوں کی طرح لڑ سکتے ہیں، آپ کو آپ کی بیوی جو ہے، آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بچوں کی طرح پیار بھی کرتا ہے. کبھی کبھار جب آپ ناراض ہو جاتی ہیں دونوں طرف میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار جب آپ ہلہ گلا کرتے ہیں تو دونوں ہم ایج بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی ایج میں جا کے مزہ بھی آتا ہے. کبھی آپ کو پیار چاہیے ہوتا ہے تو دوسرا پھر پیار بھی کرتا ہے آپ کو. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو دوسرا سنتا بھی ہے. مطلب آپ دیکھیں اتنی زیادہ ورائٹی کسی اور ریلیشن میں نہیں ہے. آپ باپ سے کر کے دکھائیں تھوڑی سی بدتمیزی، باپ نے لگانا ہے تھپڑ، اور اگر آپ نے کی ماں سے بدتمیزی تو ماں نے لگانی ہے چپل. مطلب ڈوئی بھی پڑتی بڑی زبردست. تو آپ نے بڑے بھائی سے بدتمیزی کر دی تو آگے سے پڑنا ہے تھپڑ. تو وہ ڈانٹ آگے تو تیری تیر. بڑی بہن سے کر دی یا چھوٹی بہن سے بدتمیزی کر دی یا چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کر دی، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جا کے ماں کو شکایت دکھانی، پھر پڑنا تھپڑ. تو گھوم پھر کے یہ ریلیشن ایسا بنتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے آپ کچھ بھی کریں، آپ دونوں کے درمیان ہے، اور آپ اپنی بیوی سے، اپنے ہسبینڈ سے کچھ بھی بات کریں، کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. تو اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. اور جب اس طرح کی جب آپ بات کرتی ہیں رمضان کے مہینے میں، تو میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے ان کپلز کے لیے جن کی آپس میں تھوڑی کھٹ پٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ مسلم نہیں بھی ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی دیر کے لیے پریکٹس کریں کہ مسلم کیسے روزہ رکھتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار، 1-2 دن رکھ کے دیکھیں تو صحیح ہے. مزے کی بات ہوتی ہے نا جب ٹائم دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ افطاری سے پہلے، افطاری کے پہلے کا ٹائم تو گزرتا ہی نہیں نا. مجھے تو خیر پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ کہ 7 بجے کے بعد تو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے. میں اتنی دیر پکوڑے بنا بھی دیتا ہوں تو 7:15 ہی ہوتے ہیں. میرا سیلڈ تو تیار ہوتا ہے، آپ کے پکوڑے بھی ریڈی ہوتے ہیں، لیکن وہ گھڑی وہیں پہ ٹکی ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جب مل کے روزہ رکھتے ہیں اور دونوں جب ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے دن میں بھی، تو کیسے آپ ایک دوسرے کا دھیان ڈائیورٹ کرتے ہیں. نہیں یہاں موقع بھی ملتا ہے نا آپ کو. دیکھیں آپ کو کلوز آنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں ویسے عام دنوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا بزی رہتے ہیں اپنی لائف میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم کافی، بندہ باہر ہے جی، باہر جا کے وہ کافی لی، ختم ہو گئی بات. عورت کام کر رہی ہے، عورت نے بھی کافی پکڑی ٹیم ہارٹن سے یا میک ڈونلڈ سے، کام چلایا، کام ختم، دیٹس اٹ. اب یہاں پہ دیکھو پتہ ہے کہ 8:21 آج کس منٹ پہ کھلنا ہے میرے خیال؟ آج جمعہ نہیں آج کل 25 منٹ تھا تو اچھا آج چلو 27 ہے. جمعہ المبارک ہے. خیر تو 8:27 پہ میرے خیال سے 27-28 سری میں کینیڈا کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو باقی ظاہر آپ لوگوں کا الگ سے ہوگا ٹائم. تو وہ آپ دیکھیں یہ پتہ ہے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ کھانا جو ہے وہ کھلنا ہے، بیسیکلی کھانا کھلنا ہے، روزہ بھی کھلنا ہے ساتھ ساتھ.
تو وہ یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم گزاریں, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, بچوں کو بھی کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کروائیں. اگر آپ, میں پھر بات وہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, کہ آپ صرف اس کو ایز اے ایکسرسائز یوز کریں. نہیں, ایک اور اس میں چیز انفیکٹ سائنٹیفکلی پروون ہے, ڈی ٹاکس کرنے کے لیے سائنس نے کہا ہے کہ باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے فاسٹنگ از کروشل. تو نہیں, وہ تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پڑھتے ہیں. ہاں, اگر ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, اگر آپ اوتھینٹیکلی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کسی بک کو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہم لوگ بہت بزی ہیں, ریسرچ جو ہو چکی ہے ہم اس کے باوجود اس کو نہیں پڑھنا چاہتے نا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ جی ہاں جی دیکھیں کہ کیا ہے. فزیکلی بکس تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے آج کل. تو شاہ جی وہیں پہ تو ہم آتے ہیں نا, وہی بات میں, ہم لوگ بتا تو رہے ہیں, وہ تو ہم لوگوں نے تو پڑھا, ٹائم نکالا, دیکھا اپنے لیے, اور یہی بات جب ہم سیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی سکھائیں. تو وہ فاسٹنگ کا جو ڈی ٹاکس کا ہے سائنس کے حساب سے بھی دیٹ از ویری گڈ فار کوئی بھی کسی بھی طرح کی, اگر آپ کو فزیکل بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے, سسٹم ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ ویٹ کنٹرول یا مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو روزہ رکھنے کا تو اور بھی ایک بہانہ بھی ہو جائے گا آپ کے لیے. اینی ویز, سب سے بڑی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر ریلیجن میں کہیں نہ کہیں فاسٹنگ کا ذکر ضرور ہے. ہاں, فاسٹنگ مطلب کرسچینٹی میں بھی ہے, اور اس بار تو شروع ہوا تھا, جب جس دن روزہ شروع ہوا تھا اس دن نوراتری شروع ہوئی تھی ہندوؤں میں, یہاں پہ رمضان تو مطلب کافی آسپیشس ڈے اسٹارٹنگ ہوئی تھی. تو ساری دنیا ہی ان اے وے جیسے کہ اس وقت فاسٹنگ ہی کر رہی تھی. تو اس کا کوئی مہتو ہوگا, اس کا کوئی ریزن ہوگا, اس کا کوئی پرپس ہوگا. تو اگر آپ کو نہیں پتا تو ڈیفینیٹلی ریسرچ کر سکتے ہیں. باقی ہم لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, مگر اس کے باوجود ہم بتاتے رہتے ہیں. ہمارا کام صرف بتانا ہی ہے. ہم لوگوں کا کیا ہے, ہم لوگ تو صرف شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے. سب کو نہیں بھی پتا ہوگا کئی چیزیں جو نہیں پتا, کہ بات کرنے سے کئی بار بندے کو بات پتا ہوتی ہے مگر وہ بندہ بھول جاتا ہے, ریئلائز ہو جاتی ہے, اچھا ریوائز ہو جاتی ہے, ریمائنڈرز آ جاتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے بس, تو اور کچھ نہیں ہے. تو امپورٹنٹ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ خاص طور پہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ہو, ایک دوسرے کی ویلیوز, کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انٹر ریلیجن, انٹر کاسٹ, انٹر کلچر میرجز بھی ہوتی ہیں, تو آپ ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جو چیز آپ کو اپنے لیے لگے کہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ پالن کر سکتے ہیں, اس کو اپنی لائف میں اتار سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن ایور. لیکن آپ کہیں پر بھی ہیں جہاں سے آپ کو نالج ملے, وہ بہت اچھی جگہ ہے آپ کے لیے. وہاں سے آپ ضرور سیکھیں, اور اپنے صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے, اس کو آپ اپنی لائف میں اتاریں, اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو جیسے اگر صرف رمضان کے بارے میں پڑھ لیا تو فائدہ نہیں, روزہ رکھ کے دیکھیں, مزہ آئے گا. پھر کہنے راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے مسلمان جی روزہ رکھتے ہیں جی, خالص بھوکے پیاسے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا جی, میں تو نہیں کر سکتی جی. وہ یار وہ بھی تو انسان ہی ہے, کیا ہو گیا, تھوڑے دیر کر کے دیکھو تو صحیح ہوگا, تو مزہ تو ہے. میکسیمم کیا ہوگا آپ نہیں رکھو گے, پی لو گے پانی پی لو, کون منع کرے گا. نہیں, بہت مزہ آتا ہے واقعی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ افطاری کے بعد تھوڑا سا کھانے کے بعد لگتا ہے فل. ہاں, یہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا کہ جب بھی آپ روزے کا جب افطار کا ٹائم آتا ہے, جب کھولنے کا ٹائم آتا ہے, سن سیٹ ہوا اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو پوری جی آج 5-6 پلیٹیں دسترخوان میں نے کھا جانا ہے. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہوتی ہے کہ ایگزیکٹلی ایک آپ مگ دودھ کا پئیں, ایک کھجور کھائیں, 2-3 پکوڑے کھائیں اور میکسیمم فروٹ چاٹ کھائیں. آپ یقین مانیں کہ وہ ایک پلیٹ بھی نہیں بنتی اور بندے کا پیٹ پھول. سب سے بڑی بات یہ. ہاں, اور اتنی کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد, تو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اور کچھ کھانے کی ضرورت ہے, یا ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج کتنا کھائیں گے, لیکن وہ سارا کھانا ویسے ہی دسترخوان سجا ہے لیکن بھوک نہیں ہے ہمیں, من بھر جاتا. اینی ویز, اچھا لگا آپ سے, آپ نے آج رمضان کی بات شیئر کی لوگوں کے ساتھ. امید کرتا ہے آپ لوگوں کو, ہم لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارا جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ سیشن پسند آیا ہوگا. اب عید کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, جب تک ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا, بلکہ ہم عید پہ اسپیشلی شوٹ کر لیں گے, زیادہ کریں گے میرے خیال سے, بلکہ چاند رات کو کریں گے تاکہ عید کو ہم لوگ بھی ریسٹ کر سکیں تھوڑی سی.
جی بالکل. تو آپ کو کوئی بھی ہمارے لیے کامنٹس ہوں, کوئی سجیشنز ہوں, ضرور آپ ہمیں سب سے بڑی بتائیں. چیز میں بار بار ایک ہی کہتا ہوں کہ جی شیئر کیا کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہیں پہ کوئی بھی ایک چیز کام آ جائے. جب آپ اینڈ ٹائم پہ آن ٹائم پہ کسی کے کام آ جاتے ہیں تو اس سے بڑی نیکی تو کوئی نہیں ہے نا. پچھلے رمضان میں اماں زلیخا اور حضرت یوسف کا جو ڈرامہ دیکھا تھا, اس کا بہت ابھی تک اثر ہے میرے دل پر. تو اور میں سمجھتی ہوں جو بھی اگر اس ڈرامے کو دیکھے گا تو کافی حد تک آپ کو وہ محبت محسوس ہوگی. ریلیشن دکھایا گیا نا, ریلیشن, کیونکہ اور اما زلیخا کا جو پیار تھا وہ حقیقی پیار تھا, اور ایک نبی کے ساتھ پیار ان کا دکھایا گیا. بیوٹیفل ایپیسوڈ دیکھیے گا ضرور. تو اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ پھر دوبارہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ نیا لے کے. ہمارا ٹاپک مدعا سب کچھ گھوم پھر کے ریلیشنز کے اوپر ہی ہے, ریلیشن اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں. تو رمضان کے حوالے سے ہماری گپ شپ ہوگی. اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور کمنٹس انشاءاللہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی دیے. ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو کمنٹس آئیں گے. ہمارے ساتھ کویشچن آنسر کیجئے, اس سے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر کچھ ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم سرچ کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم کچھ دیکھیں, کچھ اور نیا لے کے آئیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رمضان کی ایک بار پھر بہت مبارکباد. دعاؤں میں ہم دونوں کو بھی یاد رکھیے گا. ہماری دعا میں آپ سبھی لوگ شامل ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم. رب رکھ.